سورۃ البروج کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص واقعے کی ضمن میں مشرکین عرب کو بالخصوص اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو بالعموم اس بات کی وارننگ دی ہے کہ اگر اعلانیہ طور پہ حق کی مخالفت کرو گے تو اس کا انجام بڑا بھیانک اور خوفناک ہوگا، جیسا کہ یمن کے اس گورنر اور وائسرائے اور بادشاہ کا انجام ہوا جس کا نام یوسف ذو نواس ہے، جس نے ایک بچے کی دعوت اور تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی اور نتیجے میں خود بھی ہلاک ہوا، اپنی ساری قوم کو بھی تباہ و برباد کیا، بچے صرف وہی جو ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تبلیغ اور دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ پیغام مشرکین عرب کے لیے بھی ہے، یہ پیغام بعد میں آنے والے ان انسانوں کے لیے بھی ہے جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں، اور بھی کئی ہیں لیکن 3 ایسے ہیں خاص طور پر کہ جن کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس شخص کے جرم کی سزا موت سے پہلے اللہ اس کو دنیا میں اس کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو شخص اللہ کے کسی ولی کو بلا وجہ تنگ کرتا اور ستاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ عالم ہے، وہ علم دوست ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، اس کی مخالفت، اس کی جو ہے وہ خلاف اس کے کام کرنا، اس کو ستانا، اس کو تنگ کرنا، بد زبانی کرنا، اس کی سزا بھی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی انسان کو نصیب فرما دے۔ اور تیسرا فرمائے کہ جو حق کے خلاف اعلانیہ جھنڈے لے کر باہر نکل آتے ہیں، اعلان حق کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی سزا بھی موت سے پہلے دنیا میں اس کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ہر طرح کی پکڑ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہماری ایسے جرموں سے حفاظت فرمائے۔
جس طرح وہ رب العالمین ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اسی طرح اس اللہ رب العالمین کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر اللہ کی پکڑ سے بچ بھی جائے، مجرم ہے، گناہگار ہے، نافرمان ہے، بظاہر دنیا میں اس پہ کوئی بھی عذاب، کوئی بھی سزا نہیں آئی، اللہ پاک فرماتے انہ هو یبدئ و یعید، وہی اللہ ہے جو انسانوں کی ابتدا بھی کرتا ہے اور انسان کو دوبارہ لوٹائے گا۔ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ لوٹانے والا بھی انسانوں کو کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اگر وہ دنیا میں اللہ کی پکڑ سے، سزا سے، عذاب سے بچ بھی گئے، اللہ پاک فرماتے ہیں ابتدا تو چلو بچ گئی، انتہا کیا ہوگی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس پکڑ میں کون بچ سکے گا؟ اس وقت اللہ رب العالمین کے غصے اور ناراضگی سے کون بچ سکے گا؟ اس لیے دنیا کے اندر اگر سزا نہیں بھی آ گئی تو یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ جناب ہمیں تو اللہ کی پکڑ آ نہیں رہی لہذا ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ بعض مجرموں کو اللہ دنیا میں ڈھیل دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے ساتھ جو ہوگا اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے راستہ دیا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا۔ دیکھو میرے بھائی، اللہ پاک نے دو صفات بیان فرمائی، غفور اور ودود۔ غفور کا معنی غلطیوں کو معاف کر دینے والا، گناہوں کو بخش دینے والا۔ کوئی نافرمانیاں ہو گئی، حکم عدولیاں ہو گئی، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ دنیا کے اندر کسی انسان کے ساتھ انسان غلط سلوک کر لے، بھائی بھائی کے ساتھ کوئی ناجائز معاملہ کر لے، شاگرد استاد کو ناراض کر دے، اولاد ماں باپ کو ناراض کر دے، تو بعض اوقات معافی مانگنے پہ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل میں بات رہ جاتی، دل کے اندر دل صاف نہیں ہوتے، بظاہر معاف ہو جاتا ہے لیکن دلوں میں وہ محبت، وہ پیار وہ نہیں رہتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، ایسا محترم اور ایسا پاک اللہ اور ایسی محبت کرنے والا اللہ کہ اپنے مجرم کو معاف کر دے تو پھر اس سے محبت بھی کرتا رہتا ہے۔ الغفور الودود، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور پھر مجرم سے محبت بھی کرنے والا۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین، ان میں سے بعض حضرات کیسے کیسے جرائم ان سے ہو گئے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، لیکن جب ایمان لائے، توبہ کی، معافی مانگی، ایمان کے راستے پہ چلے، تو اللہ نے سب کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس مقام تک پہنچا دیا۔ سب کو اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، سارے صحابہ کو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ۔ تو جب انسان کتنا بھی بڑا مجرم ہو، کتنا بھی بڑا پاپی اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کو راستہ دے رہے، آؤ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، بخشش ہو جائے گی۔ صرف بخشش ہوگی نہیں، فرمایا الودود، وہ معاف بھی کرے گا اور معاف کرنے کے بعد پھر محبت بھی کرنے لگے، پھر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور فرمایا وہ اللہ کیسا ہے؟ فرمایا ذو العرش المجید، وہ ایسے عرش کا مالک ہے جو بڑی بزرگی اور شان والا ہے۔ اللہ کا عرش اس پوری کائنات کے اوپر حاوی،
ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا وہ جنت الفردوس ہے۔ لہذا فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو تو کس جنت کا سوال کرو؟ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور اسی حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اس عرش عظیم اور اس بزرگی والے اور بلندی شان والے عرش کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور وہ قادر مطلق اتنا ہے، فرمایا فعال لما یرید، وہ کر جاتا ہے وہی جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ فعال یہ مبالغے کا صیغہ ہے، علماء اس کو سمجھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اپنے فعل میں، اپنے کرنے میں وہ بالکل کسی طرح بھی کمی اور کمزوری محسوس نہیں کرتا۔ جو کرنا چاہتا ہے، جو اس کا ارادہ ہے، اللہ کے ارادے کا نام ہی کیا ہے؟ وجود ہے۔ اللہ پاک نے چاہ لیا تو وہ کام ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وہ تو قادر مطلق ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی اس کے ارادے سے روکنے والا نہیں۔ تو جب وہ اتنا بڑا قادر ہے تو نافرمانیوں پہ تمہاری گچی بھی مروڑ سکتا ہے، تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، محبت ہے کہ وہ اپنا کھا کر، اپنا پی کر، اپنی دنیا میں رہنے والوں کو، اس کی بھیجی ہوئی آکسیجن میں سانس لینے والوں کو نافرمانیاں دیکھ کر پھر بھی مہلت دیتے ہیں کہ جاؤ اور کر لو، شاید معافی مانگ لیں، شاید توبہ کر لیں۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، جتنی نافرمانیاں ہم اللہ رب العالمین کی کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کھاتے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پانی کس کا پیتے ہیں؟ اللہ کا۔ جس فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ فضا بھی کس کی ہے؟ جو آکسیجن ہمارے اندر جا رہی ہے یہ بھی کس نے بنائی ہوئی ہے؟ ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں۔ اگر ہماری نافرمانیوں پہ، ہماری حکم و دولیوں پہ وہ پکڑنا چاہے، صرف آکسیجن ہی بند کر دے تو ذرا تصور کرو انسانوں کا کیا حال۔ سانس لینا مشکل ہو جائے، دم گھٹ جائے، سب فنا ہو جائے، مر جائے، لیکن وہ کتنا رحیم، کریم، بخشش والا، معاف کرنے والا، ڈھیل دینے والا، پیار کرنے والا اللہ ہے کہ وہ نافرمانیاں دیکھ کر بھی نہ کھانا بند کرتا ہے، نہ پانی بند کرتا ہے، نہ سانس بند کرتا ہے، صرف اس لیے کہ شاید انسان واپس آ جائے، شاید توبہ کر لے، شاید معافی مانگ لے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نافرمانوں کا انجام بھی بتا رہے۔ ایک قصہ پہلے گزر چکا، اگلے 2 قصوں کی طرف اشارہ کیا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ لشکروں کی خبر آپ کے پاس نہیں پہنچی؟ وہ کون سے لشکر؟ فرمایا فرعون و سمود، فرعون کے لشکر، قوم سمود کے لشکر، کیا ان کی خبر نہیں پہنچی؟ کتنا بڑا ڈکٹیٹر اور بادشاہ تھا فرعون، کس قدر اللہ پاک نے اس کو بہترین حکومت عطا کی تھی، جس حکومت میں اپوزیشن ہی کوئی نہیں تھی، مخالفت کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا، اور سالوں سال اس کی حکومت اس طرح قائم رہی کہ اس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا۔ اتنے بڑے بادشاہ، اتنی بڑی بادشاہت، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تکبر میں آ گیا، بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ دعویٰ کر دیا جو فرعون کے سوا کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب نہیں، سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے بلند رب ہوں۔
نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، شاید مان جائے، شاید عقل آ جائے، شاید اپنی بے وقوفی کو چھوڑ دے۔ لیکن جب نہیں چھوڑا تو انجام کا تباہ و برباد ہوا۔ قوم سمود تبوک سے لے کر وادی قرا تک 1700 بڑے بڑے شہروں پہ آباد یہ قوم۔ ملک شام کی طرف جائیں مدینہ منورہ سے تو تبوک سے آگے وادی قرا تک ساری بستیاں ان کی آج بھی ویران اور کھنڈر بنے ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ بھی وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہم جیسا کون ہے، ہم بڑے ترقی یافتہ، ہم بڑے مضبوط۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کی تمہارے تک باتیں نہیں پہنچی؟ یہ سچی خبریں نہیں پہنچی؟ یہ وہ خبریں ہیں جو جھوٹی نہیں ہیں، یہ وہ خبریں جو محض سنسنی پھیلانے والی خبریں نہیں ہیں، یہ وہ خبریں ہیں کہ جو صرف پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ حقائق ہے، سچی خبریں ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی نافرمانیوں پہ ان کو بھیانک اور خوفناک انجام سے دوچار کیا۔ اس لیے آج کے انسانوں، قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن کے سننے والوں، اللہ کی پاک کلام تمہیں آج بھی وارننگ دیتی ہے کہ حق کی مخالفت سے باز آ جاؤ، دین کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رویہ کیا ہے؟ اس سب کے باوجود، ان حقائق اور دلائل کے باوجود رویہ ان کا کیا ہے؟ فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کافر لوگ تو اب بھی تکذیب میں پڑے ہوئے، اب بھی جھٹلا رہے، اب بھی مخالفت کر رہے، ابھی بھی ان کے کان پہ جو نہیں رنگی۔ ذرا اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر کافروں کو تبلیغ کی، سمجھایا ہے، ان کو دلائل دیے ہیں، اور محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اچھے جذبات رکھتے ہوئے، بغیر لالچ، بغیر کسی دھوس دھاندلی کے، بغیر کسی ان سے سوال اور مطالبے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی خیر خواہی کے لیے 13 سال ان کو دعوت دی، لیکن نہیں مانے، نہیں مقدر میں ہدایت تھی۔ ابو جہل کتنا بڑا سخت اسلام کا دشمن تھا، تو پھر بدر کے میدان میں اللہ رب العالمین نے 70 بڑے بڑے کافروں کو انہی مظلوم، مقہور اور کمزور مسلمانوں سے قتل کروا کے آج تک رہتی دنیا تک انسانوں کو بتا دیا کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی یہ مناظر ہمارے سامنے، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ جو حق کے مخالف اور دشمن ہیں، یہ آج بھی دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے، جبکہ واللہ من ورائہم محیط، اللہ رب العالمین ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے ہوئے۔ دیکھو جتنے انسان ہیں دنیا کے اندر، کیا وہ اللہ کے گھیرے سے باہر ہیں؟ کیا وہ اللہ کی طاقت سے نکل سکتے ہیں بھائی؟ یہ ایک اتنی سی چھوٹی سی زمین ہے ہماری، چھوٹی سی زمین، یہ ایک گلیکسی اور ایک بہت بڑی کہکشاں کا اتنا سا حصہ، یہ چھت پہ جلنے والی لائٹ بھی شاید بڑی ہے، ہماری زمین اس کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں ایک نقطے کے برابر بھی نہیں۔ پوری کائنات اللہ کے حکم کے اندر جکڑی ہوئی ہے، ایک گلیکسی نہیں، ایک کہکشاں نہیں، اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں کہکشائیں اللہ نے فضا کے اندر بکھیری۔ پھر ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، عرش اعلیٰ، اتنی بڑی کائنات کا مالک، اس کے سامنے پوری زمین کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زمین کے چند ٹکڑوں پہ حکومت کرنے والے لوگ وہ اللہ کے مقابلے میں آ جائیں کہ ہم اللہ سے مقابلہ کر لیں۔ اللہ پاک فرماتے تم بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، دوڑو جتنا دوڑ لگا سکتے ہو، اپنے لشکر تیار کرو جتنے کر سکتے ہو، رب کے گھیرے کو توڑ نہیں سکتے، اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔
ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے، تو کیا انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتا؟ کیا اس کو عقل نہیں آتی؟ اس کو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں حق کی اور اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس قرآن کی یہ مخالفت کر رہے، جس پیغام الہی کو یہ ٹکرا رہے، جس کلام الہی سے یہ ٹکر لینا چاہتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید، وہ تو اللہ کا بزرگی والا قرآن ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ بڑی شان والا، بلندی شان والا۔ برطانیہ کے دور میں ایک برطانوی پارلیمنٹینین، برطانوی پارلیمنٹ کے رکن نے قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھا کر یہ اعلان کیا کہ جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے دنیا میں امن نہیں آ سکتا، ہمیں اس کتاب کو ختم کرنا ہوگا پھر امن آئے گا۔ اس حد تک دنیا کے مخالف ہیں، اس حد تک قرآن کے مخالف ہیں، اس حد تک وہ دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام ہی اس قرآن کی برکت سے چل رہا ہے، اس علم کی برکت سے چل رہا ہے، اس اللہ کی برکت سے چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں نہیں کہ جس وقت کائنات میں ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ اس دنیا کو تباہ کر دے گا، ضرورت ہی نہیں رہے گی اس دنیا۔ تو یہ جو اللہ سکھانے والے، قرآن سکھانے والے، اللہ کا نام سکھانے والے، وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، مدارس کی شکل میں ہو، خانقاہوں کی شکل میں ہو، یہ سب دنیا کے سب سے بڑے خدمت گزار ہیں، سب سے بڑے دنیا کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے، بزرگی والا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ وہی کلام ہے جو اللہ کی لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جو کتاب ہے، اللہ کے ہاں جو محفوظ کتاب ہے، جس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں کر سکتا، جس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اور اس کتاب سے بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبرائیل امین علیہ السلام جن پر آیا وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن کریم محفوظ کتاب، یہ جو آج ہمارے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہے، یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ کی لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ دنیا اس کو مٹانے کی کوشش کرے گی، اللہ اس کو اور پھیلائے گا۔ اس لیے بجائے اس کے مخالفت کرنے کے، اس کی مخالفت کرنے کے، اس کی حمایت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ عزتیں بھی قرآن کے صدقے سے ملے گی، اور رفعتیں اور ترقیاں بھی قرآن کے نظام سے ملیں گی۔ یہ وہی نظام ہے جس نظام کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف منتقل کی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حق کی مخالفت کی بجائے ہمیں حق کا حمایتی، مددگار اور نصرت کرنے والا بننا چاہیے۔ اس صورت مبارکہ کا یہی پیغام ہے۔ اگر حق کی مخالفت کریں گے تو اس کا نتیجہ خوفناک اور بھیانک انجام کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔